مرد کو تو طلاق کا حق دیا، عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ بہت اچھال کر میڈیا میں، نیوز چینلوں میں پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام نے مرد کو تو طلاق کا حق دے دیا، عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ انصاف تو یہ ہے کہ عورت کو بھی طلاق کا حق دیا جائے، مرد کو بھی جب طلاق کا حق دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں عزیزو، یہاں ذرا بات سمجھو، اگر میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی یہاں سے سفر کرتا ہے شومگا کا، اب ہم نے ایک بس کا انتخاب کیا، اس بس والے نے ہمیں چارج بتایا کہ یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے آپ کو 300 روپے لگیں گے۔ آپ نے وہ 300 روپے اسے دے دیے، اب بس میں آپ سوار ہو گئے، اب سفر آپ کا چالو ہے، یہاں سے پہنچے آپ ٹپٹور میں کہا کہ آپ اتر جاؤ، اتریں گے؟ کیا اسے اتارنے کا حق ہے؟ بولو بھائی، حق ہے۔ پوری دنیا کا کوئی قانون کہتا ہے نہیں وہ بس والا جب چاہے جہاں چاہے اتار دے؟ اتار سکتا ہے؟ بولو بھائی، اتار سکتا؟ نہیں اتار سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کا کام ہے، ایک آدمی کی اجرت ہے، اس نے اجرت دی، اسے کام پر لے لیا، جب تک وہ کام پر ہے تب تک وہ اجرت جیسے ہی قابض ہو گیا اب اسے حق نہیں بنتا کہ اسے ادھورا چھوڑ دے، کام کو مکمل کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھا دے۔ میرے بھائی ہوئیزو، اب سواری نکلی، اگر میں بس پر سوار ہو گیا، ٹکٹ بھی دے دیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ ٹپٹور میں اتر جاؤں تو اتر سکتا نہیں اتر سکتا؟ اتر سکتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے چاہا تھا وہاں تک جانے کا سفر کیا تھا، اس کی اجرت کی رقم میں نے اجرت تو دے دی ہے، اب سفر چالو ہے، میرا ارادہ بدل گیا، وہ مجھے اتار نہیں سکتا لیکن میں اتر سکتا ہوں۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، جب کوئی مرد نکاح کرتا ہے وہ تلاش کرتا ہے عورت کو۔ اب میرے بھائیوں، عورت جب کوئی اسے پسند آ جاتی ہے تو اس سے نکاح کا پیغام دیتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھ کر اپنے مہر کو لیتی ہے۔ مہر لیتی نہیں لیتی؟ ادھار لیے سوالے بولو بھی نہ کو، تمہیں حق بھی نہیں بنتا کہ ہم نے مہر ادا کیا ہے۔ اللہ حفاظت کرے، ادھار مہر بھی ادھار لکھاتی، بے شرم بے حیا مسلمان۔ پہلے ذمہ داری اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے سے پہلے تو اپنے حق کے مہر کو ادا کرتا۔ 1000 روپے 10,000 روپے دینا وہ بھی ادھار لکھا تھا۔ اب میرے بھائیوں، جب بات طے ہو گئی کہ میرا مہر 1,00,000 روپے ہے، جب نکاح ہو گیا، اس نے مہر ادا کر دیا، اب یہ جو اس نے مہر دیا اس سے نکاح کیا 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، کتنے سال کے لیے؟ جب تک زندگی رہے گی تب تک۔ جیسے ہم نے کہا تھا شومگا جانا ہے، آپ پیسے لے لو، جہاں تک مجھے پہنچنا ہے شومگا تک، چاہے درمیان میں اتر سکتا ہوں، بس والے کو اتارنے کی حق نہیں۔ اسی طرح عورت نے جب اپنا مہر لے لیا تو اسے آدھی زندگی میں چھوڑنے کا حق نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میرے بھائیوں، جب اس نے اپنا حق مہر لے لیا 1,00,000 روپے، اور یہ جو مہر دے رہا ہے، شادی کے وقت اس کی نیت تھی کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اب میرے بھائیوں عزیزوں، اب بتاؤ کہ اگر زندگی گزارنے کے لیے، پوری زندگی گزارنے کے لیے اس نے اپنے حق مہر 1,00,000 روپے لے لیے ہیں تو پھر اب اسے طلاق کا حق کیسے دیں گے؟ یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ بس والا ٹکٹ کے پیسے بھی دے لیا اور آپ کو ٹپٹور میں اتار بھی دے رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی، اترنا نہیں اترنا میری مرضی، شومگا تک پہنچانا تیری ذمہ داری۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اسی طرح ساری زندگی کے لیے میں نے حق مہر ادا کر دیا، اور زندگی کے جتنے اصول ہیں، نان و نفقے کا، رہائش کا، بیماری کا اور موت تک تیری جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری میری۔ اب عورت جب چاہے چھوڑ کر چلو جی باہر چلو گا تو کیا مسئلہ ہے؟ عورت بھی طلاق دینے والی بن گئی، حق کے مہر بھی لے لی۔ اگر میرے بھائیوں اسلامی قانون کے تحت ہٹ کر موجودہ قانون کے تحت مرد کی طرح عورت کو بھی طلاق کا حق دے دیا جائے، عورت سے نکاح ہوا، مہر کے پیسے لے لی، نوشاد 3 طلاق بولی، کیا کرنا سو؟ مہر کے پیسے لے لیے، واپس نہیں لے سکتے، انہیں اور ایک نکاح کر سکتی ہے، مستقل ایک بزنس بن جاتا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اسلامی قانون اس انسانی فطرت کو سامنے رکھ کے بنا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھا دے میری بات۔
میرے بھائیوں جب اسے بس والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ سفر کو مکمل ہونے سے پہلے درمیان میں اتار دے تو پھر عورت کو کیسے حق ملے گا کہ وہ درمیانی زندگی میں طلاق دے کے چھوڑ دے؟ اگر اجازت مل جائے گی تو تم نہ ہونے ہگیرے میں اتار کو چلے جاتا. سمجھ میں بات ہے؟ اگر جیسے پیسے دے کر میں بس میں بیٹھا ہوں، جیسے مجھے حق ہے جہاں چاہے میں اتر جاؤں، چاہے ہگیرے میں اتروں، چاہے کے بی کراس میں اتروں، چاہے ٹپٹور میں اتروں، چاہے کہاں اتروں، بھدراوتی میں اتروں، مجھے اجازت ہے. لیکن بس والے کو اجازت نہیں مجھے شوماگا تک پہنچانا. اسی وجہ سے آپ دیکھے ہوں گے بس اوقات گورنمنٹ بس راستے میں خراب ہو جاتی تو انہیں کھڑا کرتا سائیڈ میں، پورے پیسنجر کو دوسرے بس میں سوار ہونے تک اسے اطمینان نہیں رہتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ تب تو بیٹھی بس میں، اب تو فری ہوگا نا، لے کو پھرو میرے بھائیوں. اب میرے بھائیوں ذرا سوچو، جب بس والے کو حق نہیں ہے کہ آدھے سفر میں وہ توڑ دے، تو میرے بھائیوں اسی طرح عورت کو یہ حق نہیں کہ وہ درمیانی راستے میں کیا کر دے، زندگی کے چھوڑ دے. جس طرح پیسنجر کو حق بنتا ہے وہ جہاں چاہے کیا کر دے، درمیان میں ہگیرے میں تو اتر سکتا، کے بی کراس میں تو اتر سکتا، شوماگا میں اتر سکتا، اسی طرح اسے طلاق کا حق ملا.